اب میں آپ کو ایک تازہ کلام ہے، ڈاکٹر علی اکبر ازہری میرے دوست ہیں، ان کا بھی میسج آیا اور انہوں نے لکھا کہ یہ میں صبح سیر کے لیے نکلا تو میری سیر ہو گئی، سیر کے لیے نکلا ہوں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اور محبوب کی آل کی اور محبوب کے اصحاب کی توصیف و ثنا کچھ اس طرح مجھ پر وارد کی کہ سیر کے درمیان یہ کلام ہوا آج صبح، اور ابھی وہ بھیج رہے ہیں، اس صبح کی شام ہو گئی اور کلام یہ ہے۔ میں بھی انہیں جواب میں نے دیا ہے ابھی کہ 22 کا جو انہوں نے کیا، میں نے کہا یہ میسج تمہیں بعد میں بھیجتا ہوں، آپ کا کلام میں ابھی پہلے میسج میں سنا تھا۔ یہ ان کے کلام کی پہلی اوپننگ ہے، انہوں نے میری طرف کی اور میں نے آپ کے مل کی۔ وہ کلام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عادات سبھی نور کے سانچے میں ڈھلی ہیں، عادات سبھی نور کے سانچے میں ڈھلی ہیں جتنی ادائیں میرے آقا کی بھلی ہیں، جتنی ادائیں میرے آقا کی بھلی ہیں، واللیل ہو تاہا ہو کہ والشمس ضحا ہو، واللیل ہو تاہا ہو کہ والشمس ضحا ہو، یہ نعتیں بھی سب عالم بالا سے چلی ہیں۔ انا آتینا الکوثر، واللیل ہو تاہا ہو والشمس ضحا ہو، یہ نعتیں بھی سب عالم بالا سے چلی ہیں۔ اور ان نعتوں میں سے ایک نعت ہے انا آتینا الکوثر، انا آتینا الکوثر۔ اب دیکھیے ہے نطق و بیان لوح الہی کے صحیفے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس سے بڑھ کر انا آتیناک الکوثر کیا ہو سکتا؟ اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی زبان عطا ہے نطق و بیان لوح الہی کے صحیفے، حضور کا بولنا لوح الہی کے صحیفے، باتیں ہیں کہ قرآن کی سنگت میں پلی ہیں، باتیں ہیں کہ قرآن کی سنگت میں پلی ہیں، ایک ایک سے بڑھ کر تیرے شاہکار ہیں آقا، ایک ایک سے بڑھ کر تیرے شاہکار ہیں آقا۔ بڑی بات محبت کی بات، کیا بات؟ محبت کی شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ صحابہ کرام کا ذکر ہمارا حق بنتا ہے، حق نہیں ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور میں اس سے آگے تھوڑا جو فرض مجبوری کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں مجبوراً، کیوں مجبوری؟ کہ جنت مل جائے، اگر جنت کم از کم نہیں ملتی تو جہنم سے تو جان، یہ ایک مجبوری ہے، فرض ہو گیا نا، ڈیوٹی دینی ہے، فرض مجبوری ہوتا ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ مجبوری ہوتا ہے۔ میں اس سے آگے جا رہا ہوں، یہ فرض نہیں، حق تو ہے نہیں، ہمارا فرض ہے، مگر فرض سے بھی آگے، کیونکہ فرض مجبوری ہوتا ہے اور یہ کام مجبوری کے نہیں، یہ مسروری کے کام ہے، یہ کام مجبوری کے، اہل بیت کا ذکر ہو کہ اصحاب کا ذکر ہو، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مسروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے جتنی عبادات ہم پر فرض کی ہیں، فرض ہوتا ہے کہ اسے مجبوراً اسے ادا کرنا پڑتا ہے، اور جو چیزیں اس نے فرض نہیں کی، فرض نہیں کی، میلاد فرض نہیں کیا، درود فرض نہیں کیا، کیونکہ یہ مجبوری کے سودے ہی نہیں ہیں، یہ مجبوری کے سودے ہی ہیں، یہ سودے ہیں مسروری کے، یہ سودے مسروری کے ہیں۔ مجبوری کے سودے نماز، مجبوری کا سودا ہے حج، مجبوری کا سودا ہے زکات، مجبوری کے سودے ہیں روزے۔ اللہ کے محبوب پر درود پڑھنا ہو کہ مصطفیٰ کا میلاد منانا ہو، یہ مجبوری کا سودا نہیں، رب نے کہا کہ یہ مسروری کا سودا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے محبوب کا ذکر سرور کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور شوق کے ساتھ کون کرتا ہے؟ فرض تو ہر کسی کو پڑھنا پڑتا ہے،
فرض تو ہر کسی کو پڑھنا پڑتا ہے. رب نے دیکھنا چاہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجبوری کے تو سب فرض نبھا رہے ہیں. دیکھتا ہوں مسروری کیا, دیکھتا ہوں مسرور کون کون ہوتا ہے. اب حج ہے, حج کہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے؟ مکہ سے شروع ہوتا ہے, مکہ ہی میں ختم ہو جاتا ہے. مگر حضور کے دربار پر حاضری, حضور کے در اقدس پہ حاضری. آپ مجھے بتائیں کہ حج تو وہ تھا صفا اور مروہ میں بھی گئے, مقام ابراہیم کے نفل بھی پڑے, خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لیا, مینا پر بھی چلے گئے, عرفات میں بھی چلے گئے, سب کچھ ہو گیا, تو مدینہ کیوں گئے؟ فرض تو یہاں ہو گئے تھے, مدینہ کیوں گئے؟ فرض پڑھنا یہ مجبوری تھی, خانہ کعبہ کا طواف, مگر گنبد خضرا کی زیارت مسروری ہے, وہ مجبوری نہیں ہے. کیوں کہ اگر وہ فرض ہوتا تو کہتا بس جدھر جا رہے ادھر جانا پڑتا ہے. حج صاحب نصاب ہیں اور صاحب استطاعت ہیں, حج تو کرنا ہے, لہذا حج کے مناسک میں سے ایک منسک اگر گنبد خضرا کی زیارت ہوتا تو اسے تو ادا کرنا پڑتا, کیونکہ حج مکمل نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے اگرچہ حج کی تکمیل مدینہ میں رکھی ہے, مگر سادہ مجبوری کا نہیں, مسروری کا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا, ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے, اصل الاصول بندگی, یعنی جانا تو. اور کسی پنجابی نے اس کا ترجمہ کیا کہ باون ریت آیا حج دا بہانہ سی تک مدنی دا دیسا. باون ریت آیا حج دا بہانہ سی تک ماہی دا دیس آیا. جو ماہی کا دیس دیکھنا ہے نا, جو مسروری کے ساتھ دیکھنا, اسے رب نے مجبوری, یہ مجبوری اور مسروری آپ سمجھ گئے, اس لیے ہمارا حق نہیں, ہمارا فرض ہے. لیکن اگر ہم فرض کی مجبوری سے نکلیں تو اہل بیت کا ذکر ہو کہ صحابہ کرام کا ذکر ہو, یہ بھائی مسروری کا سودا ہے, یہ مسروری کا سودا ہے. اور ہم, میں اپنا عقیدہ, ہم مسروری والے, ہم مجبوری والے نہیں, ہم مسروری والے. اصل سودا مسروری کا ہوتا ہے, مجبوری کا نہیں. ہم مجبوریوں کو پورا کر لیتے, دیکھ رہا ہے مجبوری وہیں نہ پونا, وہیں نہ پونا مجبوری, لیکن یہ وہیں نہ پونا نہیں, وہیں نہ پونے والی گل تھے نہیں. یہاں ہے دل خسرا جے نہ مجانا, دل خسرا جے نہ مجانا, کیونکہ یہ سودا ایک مسروری کا ہے. اب اگلا شعر سنیں. ایک ایک سے پڑھ کر تیرے شاہکار ہیں آقا, ایک ایک سے پڑھ کر تیرے شاہکار ہیں آقا, صدیق و عمر اور جو عثمان و علی ہیں, صدیق و عمر اور جو عثمان و علی ہیں, ایک ایک سے پڑھ کر تیرے شاہکار ہیں, ایک ایک سے پڑھ کر تیرے شاہکار ہیں آقا, صدیق و عمر اور جو عثمان و علی ہیں. پھر آگے دیکھیں, اصحاب سے اہل بیت کی طرف چلیں, کہتے ہیں زینب و زہرا تیرے کوثر کا تحفظ, انا آتینا, یاد ہے نا موضوع ہمارا, انا آتینا, کل کو ہے زینب و زہرا تیری کوثر کا تحفظ. تحفظ کسے کہتے ہیں؟ موج. جب موج پوری موج میں ہو اسے تموج کہتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا موج, ایک ہوتی ہے موج کو بھی موج ہوتی ہے, موج کی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ آج بڑی موج میں ہو, آج بڑی, یہ مست الست لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت موج میں ہوتے ہیں, مگر کسی وقت وہ ضرورت سے زیادہ موج میں ہوتے ہیں, اور ہم انہیں کہتے ہیں بابا آج تو بڑی موج ہے, حالانکہ وہ ہر وقت موج میں
ہوتے ہیں زینب و زہرا تیری کوثر کا تموج کہ یہاں کوثر کی موج موج میں ہے، کوثر کی موج موج میں ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ محبوب میں نے تجھے زینب بھی عطا کی، فاطمہ تو زہرا بھی عطا کی ہے۔ زینب و زہرا تیری کوثر کا تموج، حسنین کریمین ہی جنت کے ولی، حسنین کریمین ہی جنت کے ولی ہیں۔ آگے دیکھیے اب اماموں کی طرف آئے، وہ کہتے ہیں وہ عابد و باکر ہوں کہ ہوں جعفر و قاسم، وہ عابد و باکر ہوں کہ ہوں جعفر و قاسم، کلیاں یہ تیرے گلشن عطرت میں ڈھلی۔ کمال ہے یہ، وہ عابد و باکر ہوں کہ ہوں جعفر و قاسم، وہ عابد و باکر ہوں کہ ہوں جعفر و قاسم، کلیاں یہ تیرے گلشن عطرت میں ڈھلی ہیں، گلشن عطرت میں ڈھلی ہیں۔ اور پھر مدعا ہے کہ کیا کم ہے علی فخر کہ اس در کا گدا ہو، علی اکبر نام ہے، علی اکبر، کیا کم ہے علی فخر کہ اس در کا گدا ہوں، تھیں جتنی بلائیں اسی نسبت سے ٹلی، تھیں جتنی بلائیں اسی نسبت سے ٹلی۔ مجھے ایک اپنا شعر یہاں کہ مشکل میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہی، مشکل میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہی، کیوں رہتا ہے نام ورد زباں بو تراب، مشکل میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہی، اس لیے کہ رہتا ہے نام ورد زباں بو تراب، رہتا ہے نام ورد زباں بو تراب۔ تو کیا کم ہے علی فخر کہ اس در کا گدا ہوں، تھی جتنی بلائیں اسی نسبت سے ٹلی ہیں، عادات سبھی نور کے سانچے میں ڈلی ہیں جتنی ادائیں میرے آقا کی بھلی ہیں، جتنی ادائیں میرے آقا کی بھلی ہیں، ہر ادا بھلی۔ اللہ رب العزت نے ہر ادا کو بھلا بنا دیا ہے۔